اور اب بھی جو آپ کر رہے ہیں، آپ اب بھی جو کر رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کو بھی متنازع بنا رہے ہیں، آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے اوپر ہر قسم کے تبرے پھینک رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ بھی ہنٹ کرا رہے ہیں کہ آپ نے کوئی ادارہ نہ چھوڑنے کی قسم کھائی ہے، آپ یہ بھی ہنٹ کرا رہے ہیں کہ شاید اس ساری انکوائری کے پیچھے فوج ہے۔ یہ آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جو لوٹ مار کی ہے وہ آپ نے کی ہے، اور اسحاق ڈار صاحب آپ معاون ہیں اس پہ۔ یہ جو باہر فلیٹ بنے یہ آپ کی معاونت سے گئے ہیں، آپ سہولت کار ہیں، آپ کے ذریعے یہ پیسہ جو ہے وہ باہر گیا، آپ نے منی لانڈرنگ میں مدد کی۔ ادھر سے جناب وہ کہتے ہیں جناب حسن نواز صاحب کہ میں نے تو نہیں آنا تھا، میں تو سپریم کو، مجھے تو پرائم منسٹر نے کہا، ورنہ میں تو جے آئی ٹی کو ریکگنائز نہیں کرتا۔ اور بھائی جے آئی ٹی کیسے بنی تھی؟ جے آئی ٹی سپریم کورٹ کے کہنے میں بنی ہے، اور آپ اور مجھے کہتا ہے کہ جی مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے میرے سے سوال کیا کر رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ 99 میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ ایک بیچارے طالب علم ہیں جن کو گھر سے پیسہ آتا ہے، اور 2001 میں فلیگ شپ انٹرپرائزز اربوں روپے کی کمپنیاں جو ہیں آپ کھول لیتے ہیں۔ کہاں سے پیسے آئے آپ کے پاس؟ کس نے دیا آپ کو پیسے؟ آپ پھر کہتے ہیں کہ میرے پاس جواب، میرے سے پتہ نہیں کیا پوچھ رہے ہو۔ بھئی یہ پوچھ رہے ہیں تم سے کہ بتاؤ کہ کہاں سے وہ پیسے آئے، بتاؤ کہ کیسے ایک دم 7 کمپنیاں آپ نے کھڑی کر دی۔ اس کے بعد وہ ایک اور ان کے درباری ہیں، وہ آگے کہتے ہیں کہ قطری کو نہ بلایا گیا، قطری نے یہ کیا۔ وہ قطری کو بلایا ہے، قطری آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قطری جو ہے وہ کراس ایگزامینیشن کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر کراس ایگزامینیشن کا پول جو ہے وہ کھل جائے گا، اس لیے وہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے قطری، تو بھائی بڑا آسان ہے، آپ اپنی ساری بینک ٹرانزیکشن جو ہے بھیج دو۔ آپ بتاؤ کہ یہ جو گلف سے پیسہ گیا تھا 12 ملین درہم، وہ اس کی بینکنگ ٹرانزیکشن دکھا دو۔ اس کے بعد جو آپ نے پیسہ لندن لے کے گئے یا جہاں بھی لے کے گئے، اس کی بینکنگ ٹرانزیکشن ادھر دکھا دو۔ التوفیق کے پیسے آپ نے بھرے، اس کی بینکنگ ٹرانزیکشن، کوئی جیب میں یا گدھوں پہ یا اونٹوں پہ لے کے پیسے تو نہیں جا رہے تھے آپ۔ اگر آپ نہیں آنا چاہتے ہو تو بینکنگ ٹرانزیکشن دکھاؤ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہوتا کچھ تو سامنے آ جاتا۔ اسی طرح شریفوں کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اگر ان کے پاس ہوتا تو سپریم کورٹ کے سامنے آ جاتا۔ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی لڑائی کرو، جے آئی ٹی سے بھی لڑائی کرو، عمران خان پہ حملے کرو۔ آپ کی تحقیقات جو ہو رہی ہے اسحاق ڈار صاحب، وہ ریاست پاکستان کر رہی ہے۔ ہم بالکل مدعی ہیں، لیکن ساری قوم مدعی ہے۔ عمران خان مدعی ہے، میں مدعی ہوں، ساری قوم مدعی ہے اس میں۔ اس لیے کہ جو لوٹ مار ہوئی ہے وہ یہاں سے ہوئی ہے۔ ابھی تک کوئی ایکسپلینیشن نہیں آئی کہ جو فلیٹ بنائے گئے، یا آپ اپنی ایکسپلینیشن دیں۔ اسحاق ڈار صاحب جو آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے، اربوں روپے کیسے آپ کے جداتیں دبئی میں اربوں روپے کی بن گئی؟ کہاں سے پیسے آئے؟ کیسے گئے؟ یہاں سے کیسے گئے؟ آپ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، آپ کے بچے جو ہیں وہ انہوں نے کہاں سے اربوں روپے کی جداتیں بنا لی؟ ذرا وہ تو بتائیں۔ خلیج ٹائم میں سٹوری آئی کہ آپ کی پتہ نہیں 50 منزلہ بلڈنگز ہیں وہاں پہ آپ کے بچوں کی، کہ آپ لیمبورگینی جیسی گاڑیاں جو ہیں، جو پتہ نہیں کروڑ 10 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں۔ بتائیں ذرا کہاں سے آئیں وہ؟ اس لیے یہ جب آپ الزام لگاتے ہیں تو ذرا تھوڑا غور کریں، تھوڑا سوچیں کہ آپ پاکستان کے عوام کو جواب دے ہیں۔
یہ انکوائری پاکستان کی عوام کی بہاف پہ پاکستان کے ادارے کر رہے ہیں. یہ انکوائری سپریم کورٹ کر رہا ہے جس میں آپ جواب نہیں دے رہے. اب آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ کو بتانا پڑے گا کہ خوف سے ڈر کے جو آپ نے سٹیٹمنٹ دی, جو سچ بول دیا آپ نے ڈر کے. میرا خیال ہے کوئی اور آدمی آپ کی جگہ ہوتا تو شاید ویسے ہی ندامت سے ہی مر جاتا. جس طریقے سے آپ نے ہر کسی کو بٹرے کیا, جس طرح آپ نے قاضی فیملی کو, اب ندامت سے ہی مر جاتا. تو میری گزارش یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا کوشش کریں کہ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں. اپنے گریبان, ہم یہ کہتے ہیں اس وقت کہ ایس سی سی پی کا جو چیئرمین ہے, جو منی جو وہاں پہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے کی, اس کے خلاف ایک کرمنل کیس ہونا چاہیے اور کرمنل کیس کر کے اس کو اریسٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے ریکارڈ کی جو ہے وہ ٹیمپرنگ کی اور وہ آ گئی ہے, ایویڈنس آ گئی ہے سامنے. اسی طرح اور جتنے لوگ ہیں جنہوں نے بدماشی کی ہے, لوٹ مار کی ہے, اس عوام کو, پاکستان کی عوام کو کھوکھلا کیا ہے, ان سب کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ جو ہو رہی ہیں, اس پہ کرمنل ایکشن جو ہے ان کے خلاف ہونے چاہیے. تو نہیں وہ تو دیکھیں نا, اسحاق ڈار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں ہر قسم کی ڈیٹیل جو ہے وہ موجود ہے. بینکنگ سٹیٹمنٹ موجود ہے, جو بینک ٹرانزیکشنز موجود ہیں, جو اکاؤنٹ کھولے گئے موجود ہیں, جو قاضی فیملی کے ساتھ کیا وہ موجود ہے. بی بی سی نے 98 میں ایک فلم بنائی تھی جس میں یہ ساری منی ٹریل دکھائی تھی, اور جو ملازمین کے نام پہ کیا ہے. یہ سارے کے سارے آپ اپنا حساب دیں. ہم اپنا حساب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. تحریک انصاف اپنا حساب بالکل دینے کے لیے تیار ہے. ہم دے رہے ہیں. عمران خان کی ایک جائیداد تھی جس کو وہ بیچ کے سارے پاسے پاکستان میں لا کے اس نے یہاں پہ اپنے لیے جائیداد خریدی. اس نے یہاں سے کچھ نہیں لے کے گیا, وہاں سے لے کے آیا. پاور میں آئے بغیر عمران خان نے اس قوم کی خدمت کی ہے. پاور میں آئے بغیر عمران خان نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا جس کو آپ متنازع کر رہے ہیں. پاور میں آئے بغیر عمران خان نے نبل یونیورسٹی بنائی. پاور میں آئے بغیر پشاور میں شوکت خانم بنا. پاور میں آئے بغیر اب کراچی میں شوکت خانم بن رہا ہے. یہ ہے قوم کے. اور آپ کو شرم نہیں آتی جس قسم کی زبان آپ عمران خان کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں. آپ کو افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو شاید اس چیز کا احساس نہ ہو جو کہ آپ کر رہے ہیں. عجیب عجیب واقعات سنا رہے ہیں. 93 میں میرے پاس عمران خان آیا تھا, میرے دفتر میں بیٹھ کے انتظار کرتا تھا. اور عمران خان تو سادہ آدمی ہے, وہ تو ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہے. اس وقت ہاسپٹل بنا رہا تھا, اس وقت کوئی سیاست جی شروع کی تھی, اس کے لیے وہ آپ کے پاس آیا ہوگا. کیوں, اس میں کیا ایسی برائی؟ آپ ایسے شو کر رہے ہیں او ہو میرے دفتر میں آ کے عمران خان بیٹھا رہا تھا. شرم کریں, شرم کریں اسحاق ڈار صاحب, ایسی باتیں نہ کریں. حسن نواز جی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے اور خام خام گھسیٹا جا رہا ہے, اور جو سوالات کیے جا رہے ہیں ان کی سر پہ ہی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے؟ حسن نواز صاحب نے 99 میں ایک انٹرویو دیا بی بی سی کو, جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں ایک طالب علم ہوں اور مجھے ہر 4 مہینے کے بعد, ہر کوارٹر میں 3 مہینے کے بعد پیسے پاکستان سے آتے ہیں. وہ آپ سب نے انٹرویو دیکھا ہوگا. اس کے بعد 2001 میں ہم نے یہاں پہ ایویڈنس آئی ہے کہ فلیگ شپ انٹرپرائزز کے نام سے 7 کمپنیاں اربوں روپے کی کھل گئی. اب پوچھے بندہ ان سے, کیا ان سے پوچھنا ضروری نہیں ہے کہ 2 سال پہلے آپ طالب علم تھے, 2 سال کے بعد آپ ارب پتی ہو گئے, کیسے ہو گئے آپ؟ وہ کون سی گدڑ سنگی تھی کہ آپ کے پاس ارب پتی؟ پھر کہتے ہیں جی مریم کو کیوں بلایا جا رہا ہے. دیکھیں اس ملک میں محترمہ بے نظیر کے ساتھ جو ہوا وہ اس کی میں نے خود آئی وٹنس ہوں, جس طریقے سے ٹیئر گیسنگ, لاٹھی چارج, ان کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ رسپونڈنٹ ہے اس کیس میں جو سپریم کورٹ میں تھا. پھر مریم صاحبہ نے یہ بیان دیا کہ میری نہ یہاں کوئی جائیداد ہے, نہ کسی دنیا میں اور جگہ پہ کوئی جائیداد, تو یہ بھی ان سے پوچھنا ہے. پھر مریم صاحبہ جو ہے وہ بینیفیشل اونر ہے نیسکول اور نیسکام کی,
اور ایک سوال جو سپریم کورٹ نے ان 13 سوال جو کیے ہیں، جن میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جی آپ بتائیں کہ ان کا ریئل اونر کون ہے، اس کا بھی ان سے پوچھنا ہے. اور آج جے آئی ٹی نے ایک خاتون ایس پی کی ڈیوٹی بھی لگا دی ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ آپ ہیں بادشاہ، آپ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارا تو احتساب ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں کوئی سوال، آپ کو کوئی سوال پوچھے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا طوفان آ گیا. صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل جو حکومتی گزرا ہے ان کی زبان جو ہے وہ جو پہلے بہت بڑی تھی اب وہ کم ہو گئی. جیسے خواجہ صاحب رفیق صاحب تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم گرے تو آپ بھی ڈوبیں گے، آپ کو تو کلا بازی بھی کھانی نہیں آتی. اور وہ شاید یہ بھی کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن میں آپ کا کیس ہے فارن فنڈنگ کا، اس پہ بھی آپ پروف نہیں دے پا رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید آپ لوگ بھی چاہیں. اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب 2 دن سے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ جمہوریت ہے، اور اگر نواز شریف کا حساب ہو گیا یا نواز شریف کی اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت گئی. اور کوئی خدا کا خوف کرو، ہم جن کے بال سفید ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوئے اور کیا کیا اور کیا نہیں کیا. جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ ہے تو نواز شریف کو ہے، خطرہ ہے ان لوگوں کو جنہوں نے لوٹ مار کی ہے. جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا شوکت صاحب، کرپشن کے الزامات زرداری صاحب پہ بھی ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو بھی پکڑا ہوا ہے کراچی میں، ان میں بھی کرپشن کے الزامات ہیں. اس طرح سے ٹرائل کسی اور مقدمے کا نہیں ہو رہا جس طرح سے اس کا ہو رہا ہے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف آپ کی ریٹ پوزیشن پہ ہی ہو رہا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیناما پیپرز جو تھے وہ کیا پی ٹی آئی نے بیٹھ کے کہیں گھڑے تھے؟ یہ بات شروع ہوئی ہے پیناما پیپر سے. اس کے بعد انہوں نے جھوٹ بولنے شروع کر دیے. جب جھوٹ بولنے شروع کیے تو ان کے ایک کے بیان دوسرے سے جو کہتے ہیں نا مل نہیں رہے تھے. فیملی ممبرز کا کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا. تو اس کی وجہ سے جب سپریم کورٹ میں یہ ہم نے اپلیکیشن دی کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ بے شمار تضادات ہیں ان کے بیانات کے اندر. جو ایک فیملی ممبر کہہ رہا ہے وہ دوسرا فیملی ممبر ان کے یہ کہے گا کہ آپ جو سپریم کورٹ کی اگر بات کی جائے ان کے انڈر جے آئی ٹی انہوں نے بنائی ہے، تو دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ حقیقت یہ بنتی ہے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھ کے جو میڈیا سیل بنایا گیا وہاں پہ تمام ان کے اراکین جاتے ہیں کہ چڑھائی کی جائے جے آئی ٹی کے اوپر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی کے اوپر تنقید کرنا؟ دیکھیں ان کی اسٹریٹجی تو بڑی کلیئر ہے. اسٹریٹجی یہ ہے کہ جے آئی ٹی کو ٹیگ کرو، سپریم کورٹ کو ٹیگ کرو اور اشارے دو کہ جیسے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت ہے. اور اگر ان کو یہ بری عظما ہوتے ہیں تو کہیں کہ نامساعد حالات کے باوجود دیکھیں ہم بری عظما ہو گئے. اور اگر یہ گلٹی ہوتے ہیں جو کہ انشاءاللہ یہ ہوں گے تو پھر کہنا کہ دیکھیں نا جی سارے ہمارے پیچھے پڑ گئے. تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے سپریم کورٹ کے خلاف، یہ سوچی سمجھی سازش ہے جے آئی ٹی کے خلاف. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اب یہ باقی اداروں کو بھی گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. متنازع کیا جا رہا ہے جے آئی ٹی کو، تو کہیں وہ اس کی تو نہیں کہہ رہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے کہ اگر جے آئی ٹی نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا تو میاں صاحب نے جو کروڑ ووٹر جنہوں نے 2013 میں مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا وہ سڑکوں پر نکل آئیں گے اپنے لیڈر کی دفاع کے لیے؟ ہمیں یہ بھی اطلاع ہے کہ یہ اگر فیصلہ خلاف آیا تو یہ کوئی ایجوٹیشن کا پروگرام بنا رہے ہیں. کوشش شوق پورا کر لیں، شوق پورا کر لیں. تحریک انصاف کھڑی ہے اور الیکشن تو ابھی 1.5 سال ہے نا الیکشن کے اندر. پوائنٹ از کہ ان کو کوئی نہ پوچھے. اگر ان کے مرضی کے مطابق ہو تو سارے ادارے ٹھیک ہیں، ان کے مرضی کے مطابق ہو تو کمال ہے، سب بڑا اچھا ہے. نہیں ہے مرضی تو یہی مت بھولیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیگ بھر کے کوئٹہ بینچ سے کو خریدا تھا. یہ مت بھولیں. جی یہ بتائیے گا کہ اسحاق ڈار کا بیان کی بات کر رہا ہے، ٹاک شوز کا ریفرنس سے عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ اس بیان کی جو ویلیو نہیں ہے. آن ریکارڈ یہ بات عمران خان صاحب کر چکے ہیں ٹی وی ٹاک شو میں کہ اسحاق ڈار کا جو بیان تھا وہ خوف اور اس کی لاگت میں دیا گیا. تو عمران خان کی بات آن ریکارڈ ہے. دوسرا سوال ہے اسحاق ڈار کی کیلیفورنیا کی اس کا بھی ایک ریفرنس ہے. اسحاق ڈار صاحب
اتنے ڈرپوک آدمی ہیں کہ جن کو جب انہوں نے کہا کہ وہ بھاگے گئے 45 صفحے اپنے ہاتھ سے اپنے قلم سے انہوں نے لکھ دیے. اب وہ ندامت جو ہے نا وہ ان کو ان کے ساری ان پہ ایک داغ لگ گیا ہے. اور وہ دو قسم کا ہے. جو ان کے خاص جو ان کے دوست تھے ان کو انہوں نے بٹرے کیا, نواز شریف وغیرہ کو, اور دوسرا جس فیملی کے ساتھ وہ جا کے رہے تھے اس کو بٹرے کیا. تو میرا خیال ہے کہ وہ کبھی بھی ان کے اندر سے نا یہ جو گلٹ ہے نا یہ باہر نہیں نکلے گا. دیکھیں میں عدالت نہیں ہوں, آج ان کو جے آئی ٹی نے بلایا ہے, اور جے آئی ٹی نے اسی لیے بلایا ہے, اور اسی لیے بلایا ہے کہ وہ جو انہوں نے سپوزڈلی ڈر اور خوف کے تحت سٹیٹمنٹ دی تھی اس کے بارے میں آ کے بتائیں. فواد صاحب بھی آگے انہوں نے ایک اہم بات یہ کی ہے کہ افتخار محمد چودھری صاحب کے دور میں جب اسلام افتخار کا کیس آیا تھا تو اس نے یہ طے کیا تھا کہ جو جے آئی ٹی ہوگی وہ سوال نامہ بھیجے گی متعلقہ آدمی کو, اور اس میں اس کا جواب آئے گا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جے آئی ٹی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم صرف ایک دفعہ نہیں بنی, کراچی میں بھی باقی جگہ بھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا مینڈیٹ کیا ہے, مینڈیٹ کیا ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا؟ ورلڈ اس کا کہ تحقیقات کرو اور تحقیقات کر کے حقیقت تک پہنچو. میں صرف ایک منٹ, یہ جو ڈار صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے ابھی کافی بات کر چکا ہوں, اس پہ جو ہے میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو کیبنٹ ہے اور وزیر اعظم اتنے سٹریس میں ہیں کہ میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ فوراً چھٹیاں لے کے کچھ دن پاکستان کی جان بھی چھوڑ دیں اور اپنی صحت کا بھی خیال کریں. جتنے اس وقت وہ مینٹل ٹارچر میں لگ رہے ہیں, کوئی آ کے رونا شروع کر دیتا ہے, کوئی آ کے آل فال بکنا شروع کر دیتا ہے, کوئی آ کے دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے, تو ان میں سے کسی کو برین ہیمریج ہو گیا تو خواہ مخواہ ہمارے ذمہ لگیں گے. تو پہلے تو میری گزارش یہ ہے, اسحاق ڈار صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے وہ بالکل ایک نارمل آدمی کی گفتگو نہیں تھی. واضح طور کے اوپر مسلم لیگ نون کی کیبنٹ اور وزیر اعظم بڑے پریشر میں ہیں, اور لگ یہ رہا ہے کہ ان کو جلدی جو ہے اپنی آخر نظر آ رہی ہے. جس طریقے سے آج جس طرح سے عمران خان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے, بھائی عمران خان آئی سی آئی جے کا یہ اسکینڈل لے کے آئے ہیں, آپ اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہے, کہہ رہے ہیں بچوں کو معاف کریں. تو بچوں کے نام کے اوپر اگر آپ بلیک منی رکھنا چاہتے ہیں وہ مشرقی روایات کے مطابق ہے, لیکن اگر بچوں سے آپ سوالات پوچھیں, کرمنل انویسٹیگیشن میں ان کو پوچھیں کہ یہ 6 ارب روپے کا گھر ہے حسن نواز صاحب جس میں رہ رہے ہیں, اور وہ آج معصوم سی شکل بنا کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے اوپر الزام کیا ہے. آپ کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ نے اور آپ کے والد صاحب نے پاکستان کا ارب ہار روپیہ آپ نے بچوں کے نام کے اوپر لنڈن میں رکھا, اور یہ تو ابھی ٹپ آف دا آئس برگ ہے. ہمیں ابھی یو اے ای کی, ابھی ہمیں نیوزی لینڈ کی, ابھی ہمیں روس کی, ابھی ہمیں جرمنی کے جو بزنسز ہیں ان کا نہیں پتا. ہمیں یہ پتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے بچے ایچ ڈی ایس ٹاور کے مالک ہیں یہاں پر دبئی میں, جو بلینز آف روپیز کے ٹاورز ہیں جن کے وہ مالک ہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے بچے لندن میں اربوں روپے کی پراپرٹیز کے مالک ہیں, لیکن جرمنی میں, رشیا میں اور باقی ملکوں میں جو ان کے بزنسز ہیں, جو پراپرٹیز ہیں, ان کا بھی ہمیں نہیں علم. بہتر ہوگا کہ آپ ابھی حکومت سے علیحدہ ہو جائیں اور جو انویسٹیگیشن ہے اس کو آزادانہ طور پہ ان کا پہنچنے دیں. تیسری امپورٹنٹ بات جو میں کرنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے, یہ 1997 نہیں ہے, 2017 ہے. پاکستان کے لوگ بھی یہ فیصلہ انفورس کریں گے. سپریم کورٹ کو بھی کوئی ضرورت نہیں کہ کسی کے اوپر جو ہے وہ اس کو ان کو یہ فیصلے کے امپلیمنٹیشن کے لیے جانا پڑے گا. پورا پاکستان اس وقت کھڑا ہے اداروں کے ساتھ, اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ, اور جس طریقے سے آج ان کے وزراء نے بیہیو کیا ہے اور کل سے جو بیہیو کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور سپریم کورٹ بھی اس کو دیکھ رہی ہے. اور ہم سپریم کورٹ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے کنڈکٹ کو دیکھے اور دیکھے کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہیں یا نہیں آتی. اچھا شفقت آپ یہ بتائیے گا کہ آپ بیوروکریٹ بھی رہے ہیں, 164 کا جو بیان ہے جو اسٹیٹ کمرے میں صرف علیحدگی میں لیتا ہے, صرف 2 بندے جس کا بیان ریکارڈ ہونا ہوتا ہے اس کو اور خود ہوتا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آکار سے جب یہ بیان ریکارڈ کروایا گیا تھا کچھ پریشر ہو سکتا ہے؟ مجسٹریٹ پوچھتا ہے آپ کے اوپر کوئی پریشر ہے تو میں سیکورٹی کا بندوبست کروں, اس وقت کو کوئی ایسی بات آپ نے وہ ساری چیزیں ہوئی تھی بدقسمتی سے یا خوش قسمتی, ان کے پیر کانپ رہے تھے
घबराए हुए थे, इसलिए उन्होंने ये दिया था। इसमें सिर्फ एक बात मैं ऐड आपको कर दूं, इसहाक डार साहब के पास ऑप्शन है कि वो अपना बयान वापस ले लें और बहैसियत मुल्ज़म इस केस में शामिल हो जाए, क्योंकि ये उनको एक कंसेशन दी गई है कि वो अप्रूवर बने हैं। अगर वो ये कंसेशन वापस करना चाहते हैं तो वो ये कंसेशन वापस करेंगे और बहैसियत मुल्ज़म इस केस में शामिल होंगे। अभी वो बतौर गवाह शामिल और एज ए अप्रूवर ही उनकी ठीक है जी।